السلام علیکم سامعین، میں آپ کی میزبان روشنی اپنی لکھنؤ کی کہانی کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے ہم اپنی کہانی کے تاروں کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے الگ کیے تھے۔ میں مرزا وقار الدولہ اپنی بیگم، 4 سالہ بیٹی اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ ماموں میاں کے دوست لالا دھنی رام جی کے گھر میں گزشتہ 3 دن سے ایک سٹور میں ایک ساتھ گن گن کر گزار رہا تھا۔ ہم چاروں نفوس اپنے دل و جسم کے زخم سہلاتے ہوئے، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے وقت گزار رہے تھے کہ لالا دھنی رام جی بہت احتیاط سے سٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور بولے، وقار میاں، دھنیہ واد ہو، ایک قافلہ آج رات کو جالندھر کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، آپ بے فکر ہو کر ان کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنے کی تیاری کرنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد لالا جی پھر سے ہمارے پاس آئے اور ایک پوٹلی دے کر بولے، اس میں کچھ کپڑے، کچھ گہنے پاتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ گہنے اور کپڑے وہ ہیں جو نواب صاحب وقتاً فوقتاً ہمیں تحائف کے طور پر دیا کرتے تھے۔ ان کے اصل حقدار آپ ہیں۔ اور دوسری پوٹلی میں کچھ گڑ، پھلیاں اور کچھ روٹیاں وغیرہ ہے، اچار ہے، جو راستے میں آپ کے کام آئے گا۔ میں نے زیورات اور کپڑے لینے سے انکار کیا تو بولے، آپ ایک نئے دیش جا رہے ہیں، کیا خبر وہاں کیا حالات ہوں، یہ وہاں آپ کے کام آئیں گے۔ بھگوان کرے آپ ساتھ خیریت کے وہاں پہنچ جائیں۔ اور پھر بولے، میں نے اس میں اپنا یہاں کا پتہ بھی لکھ کر رکھ دیا ہے، وہاں جا کر اپنی خیریت کی اطلاع ضرور دینا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے اپنوں کی تصاویر میری آنکھوں میں دیکھ کر دھنی رام جی بولے کہ پریشان نہ ہو، ذرا حالات قابو میں آ جائیں تو میں خود لکھنؤ جا کر آپ کے خاندان والوں کا پتہ کروں گا، اور جب آپ مجھے اپنا ایڈریس بھیجیں گے تو میں آپ کو ان کے حالات بتاؤں گا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور رات کے اندھیرے میں ہم عازم سفر ہوئے۔ گلیوں میں چھپتے چھپاتے خیریت سے قافلے تک جا پہنچے۔ ہمیں وہاں پہنچا کر لالا دھنی رام جی واپس مڑ گئے اور ہم اس فرشتہ صفت انسان کو جاتا دیکھتے رہے جو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ آدھی رات کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ چلتے چلتے صبح اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ابھی کچھ راستہ باقی تھا کہ اچانک بلوائیوں نے حملہ کر دیا اور مار کاٹ شروع ہو گئی۔ ایک سکھ برچھی لے کر میری بیوی کی طرف بڑھا اور میرے بیٹے کو اس کی گود سے چھین لیا۔ میں آگے بڑھا تو دوسرے سکھ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے اپنے کانوں میں اپنی بیوی کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ میری بیوی چیخ رہی تھی، بھیا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بھیا میرے بیٹے کو مت مارو۔ پہلے سکھ نے میرے بیٹے کو اوپر فضا میں اچھالا اور برچھی آگے کر دی۔ اگلے ہی لمحے فضا میں میری بیوی کی چیخوں کے ساتھ ساتھ اس معصوم کے خون کے قطرے بھی بکھر گئے۔ میری بیٹی میری بیوی کی ٹانگوں سے لپٹ کر بے آواز رو رہی تھی۔ پھر وہ کمبخت اپنے گندے ارادوں کے ساتھ میری بیوی کی طرف بڑھا۔ میری بیوی چیخنے لگی۔ اچانک میری بیٹی نے نیچے گرا ہوا چاقو اٹھا کر اس سکھ کی ٹانگوں میں گھونپ دیا۔ واہ میری شہزادی! لیکن اگلے ہی پل اس بدبخت نے وہی چاقو میری بیٹی کے سینے میں گھونپ دیا اور میری بیوی کو کندھے پر اٹھا لیا۔ اتنے میں میں نے اپنے ساتھ لڑتے ہوئے سکھ کو کرپان مار کر جہنم واصل کیا اور پیچھے سے بھاگتے ہوئے سکھ کو ٹانگیں اڑا کر گرا دیا اور پھر اس کے سر پر بھاری پتھر مار دیا، جس سے وہ جہنم واصل ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے کماد کی فصل میں جا کر چھپ گئے۔ مغرب تک ہم وہیں چھپے رہے، پھر ڈرتے ڈرتے باہر نکلے اور دوبارہ بلوائیوں کے حملے کی جگہ پہنچے۔
کچھ لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور کچھ ہمیں دیکھ کر کماد کی فصلوں سے باہر آ گئے۔ ہم نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو اکٹھا کیا، ان کو اپنے آنسوؤں سے غسل دیا اور کچھ گڑھے کھود کر ان کو وہیں دفنا دیا۔ کل 60-70 لوگوں میں سے صرف 20 افراد باقی بچے تھے۔ ہم دکھوں سے چور ایک بار پھر قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے، پیدل چلتے چلتے شل ہوتے پاؤں کے ساتھ۔ آخر کار ہم پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور کے کیمپ میں ہم 2 ماہ رہے، پھر حیدرآباد میں ہمیں ایک گھر الاٹ ہو گیا۔ گھر کی حالت کافی اچھی نہ تھی، بہرحال رہنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ اب روزگار کی فکر تھی۔ کچھ سامان ہمیں اس گھر سے مل گیا اور کچھ ہم نے وہ زیورات بیچ کر جو بلوائیوں کے حملے سے بچ گئے تھے کچھ سامان خریدا۔ میری بیوی نے گھر کے پچھلے حصے میں بچیوں کو سلائی سکھانا شروع کر دی اور گھر کے آگے والے کمرے میں نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ میں نے لالا دھنی رام جی کو خط لکھ کر اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ کچھ عرصے بعد ان کا جواب آیا۔ خط میں لکھا تھا کہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچا۔ پڑھ کر ہم دونوں میاں بیوی بہت روئے۔ کہاں ہم نوابوں کی زندگی بسر کرتے تھے اور کہاں فقیر بن کر ہم اس وطن میں آئے۔ مال کے ساتھ ساتھ اپنوں کی جان کی قربانیاں دیں، مگر ہم مطمئن ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے 2 بے سہارا بچوں کو گود لے لیا، ان کو پال کر بڑا کیا، ان کی شادیاں کیں۔ اس طرح ہماری محرومی بھی دور ہو گئی۔ ہم نے اس وطن کے لیے سب کچھ کھویا اور پھر اسی وطن میں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اب تو ہمیں یہیں سپرد خاک ہونا ہے۔ کہیں دور آسمانوں میں ہمارے اپنے ہمارے منتظر ہیں۔ یہ کہانی یہیں تک تھی۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ اپنی کہانی مکمل کرتی ہوں کہ اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں۔ اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں، اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں۔ اے وطن ہم تجھ پر جان نثار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ پر جان نثار کرتے ہیں۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں۔ اور آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اوکے، گڈ لک، تھینکس فار واچنگ۔ Thanks for watching.